بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم۔ میرے قابل احترام بزرگ دوستوں، یہ دیکھیں بار بار کیوں جمع کرتے ہیں اور بار بار ایک بات کیوں سناتے ہیں نا۔ ہمیں بعض دفعہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا تو مجھ سے آ کے کہتا ہے سعید بھائی آپ تبلیغ والے ایک ہی بات سناتے ہیں کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا تم بتاؤ تمہیں حرم کا قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے شیخ سدیس بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں کہا شیخ سدیس مغرب میں پھر سورہ فاتحہ سنائیں گے، ان کو کہنا کچھ اور سنا دیں، نعت سنا دیں جنید جمشید کی۔ تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، یہ کیوں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، کیوں ہر رکوع میں وہی تسبیح، سجدے وہی تسبیح؟ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی کو روزانہ ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے، روزانہ پانی ڈالنا پڑتا ہے، وہ مٹی کی ضرورت ہے، ہم مٹی کے بنے، روزانہ پانی ڈالو، اس ایک ہی پانی ڈالو، بار بار ڈالو، روزانہ سورہ یاسین پڑھو۔ جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا صبح سارے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جو روزانہ سورہ ملک پڑھے گا اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ روزانہ آج مسئلہ یہ دیکھو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا کنیکشن صرف ایک دفعہ اللہ سے کٹتا تھا جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ وہاں قضاء حاجت کر کے کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیوں کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، میں تو اپنی ضرورت پوری کی، یا اللہ یہ جو میں نے قضاء حاجت کے وقت میں تیرے ذکر نہیں کر سکا اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ آپ سوتے میں بھی کنیکٹڈ رہتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ بھی اپنے آپ کو ایسے محلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی صبح شام بیٹھنے کا حکم ہے، تو ہمیں یہ سارا حکم ہمارے لیے، اور ہمیں فرمایا نبی کی اتباع کر۔ تو آج ہم صبح شام کہاں ہوتے ہیں؟ صبح بستروں میں ہوتے ہیں اور شام کو کاروبار میں یا دکانوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تھوڑی دیر فجر کے بعد، تھوڑی دیر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ ساری ٹائم مینجمنٹ تمہاری اللہ ذمہ داری لے لے گا۔ 2 دفعہ کہا بس مجھے وقت دو، فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر میرا ذکر کر لو، میں سارے ٹائم مینجمنٹ کی ذمہ داری خود لیتا ہوں۔ آج مسلمان دیکھو ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی آؤٹ ہوئی ہے، کتنا پھنسا ہوا ہے دنیا میں۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، دیکھیں یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کسی شہری آدمی کے گھر گیا تو شہری آدمی کے گھر میں 2 پورشن تھے، ایک پردہ لگا تھا، پیچھے اس کی فیملی تھی، اور یہاں سامنے ڈرائنگ روم تھا جہاں لوگ بیٹھتے تھے مہمان۔ تو جب دیہاتی آدمی شہری آدمی کے پاس گیا تو شہری آدمی نے اس سے پوچھا کچھ کھائے گا؟ دیہاتی تھا، ہاں، کہا بھوک لگی کھلا دو۔ اس نے کہا پہلے فروٹ کھاتے ہیں پھر مین کورس آئے گا۔ فروٹ اس نے آرڈر دیا، آواز دی بھائی فروٹ بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، فروٹ آ گیا، فروٹ کھا لیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھائی کھانا بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، کھانا بھی آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کعبہ لے آؤ، پردے کے نیچے سے آیا، کعبہ بھی آ گیا۔ تو شہری آدمی نے کہا دیہاتی سے کہ اور کچھ؟ ان کا ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلوا دو۔ تو پینڈو جو ہے پردہ لے کے چلے، ان کا لے لو۔ اس نے اپنے پنڈ میں جا کے پردہ لگا دیا، کہا پینڈو تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں، اور پردہ لگا کے 500 آدمی بلا لیے۔ اب پردے کو آرڈر دیا، لاؤ کہا وہ فروٹ لاؤ، کوئی فروٹ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے واسطے ذلیل نہ کراؤ، کعبہ ہی پلا دو، کعبہ بھی نہیں آیا۔ سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا۔ ابھی ہمارے دوست وقار یونس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے یار کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزے لے رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جو نظام جو آج دنیا پھنسی ہے، میں اس میں پھنس کے 20 سال غرق ہو کے آ رہا ہوں اس نظام میں۔ ایک آدمی نے 14ویں چاند کا شیڈو پانی میں دیکھا، فل مون اس کا شیڈو پانی میں دیکھا، اور پانی میں ڈبکی مار دی اور کہا چاند یہاں ہے، بیوقوف پتہ نہیں کہاں چاند پہ جا رہے ہیں، چاند تو پانی میں۔ میں نے بھی 1989 میں ڈبکی ماری پانی میں کہ مجھے چاند مل جائے، اور میں نے 17-18 سال اس میں تیرا ہے، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، لیکن مجھے چاند نہیں ملا۔ کسی نے 17-18 سال بعد 2001 میں اوپر سے تھپڑ مارا، احمق چاند اوپر ہے تو شیڈو میں پھر رہا ہے۔ آج ہم سب شیڈو میں پھر رہے ہیں۔ میں نے چند لوگوں سے پوچھا، غریب لوگوں سے، کہ تم سب سے زیادہ کھانا، سب سے زیادہ فروٹ، سب سے زیادہ تمہارا پیٹ کس وقت بھرتا ہے؟ مطلب ہے کھانا بھی مل رہا ہے، فروٹ بھی مل رہا ہے اور مزے کی زندگی کا رمضان میں۔ رمضان میں غریب آدمی فروٹ کھاتا ہے، غریب آدمی بہترین کھانا کھاتا ہے جو عام رمضان کے علاوہ 11 مہینوں سے نہیں ملتا۔ سعودی عرب میں جاتے ہیں، غریب آدمی کہتا ہے یار پیٹ بھرا ہوا ہے، یہاں تو 11 مہینے غریب آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان میں کوئی نہیں، سب کھا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کیا کہتے ہیں
کہ تھوڑی دیر اپنی نفسی خواہش جو حلال چیزیں وہ بھی چھوڑو، حلال چیزیں بھی چھوڑو، تم 10 12 13 14 15 گھنٹے میرا حکم مانو، پھر میں تمہیں روزی دوں گا، دیکھو کیسی دوں گا۔ تم 14 15 گھنٹے میری تو مان کے دیکھو، میں تمہیں بہترین کھانا کھلاؤں گا، بہترین فروٹ کھلاؤں گا، پوری دنیا کا کھانا کھلاؤں گا، تم 15 گھنٹے میری مان کے چلو، پھر میں تمہاری مان کے چلوں۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا پیٹوں گا، اور تمہیں سارا بریانی نہاری رسگلے گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ، اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی، آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میرے پیارو ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے، اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا۔ ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہیں، ڈاکٹر کی کڑوی گولیاں بھی کھا رہے ہیں۔ میرے پیارو ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے، صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی ہے۔ آپ خود جج کریں، آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000، ایک آدمی نے ہمیں عرب نے بتایا کہ میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمیوں کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے جو سارا سال حج ہو رہا ہے، اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ۔ مسجد نبی 24 گھنٹے کھولنی پڑی، اتنا رش ہوتا ہے روضے پہ، پہلے بند کر دیتے 10 بجے۔ آج طواف بھی بڑھ گیا ہے، حج بھی بڑھ گیا ہے، اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے، مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں، بچے اور تنگ کر رہے ہیں، سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان، بھئی گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان ہے۔ اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئی ہیں، بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کو نہیں کہتے، حالات تو اندر کے حال کا نام ہے۔ آج تو اندر برا حال ہے، ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے، کہ ڈاکٹر نے گولیاں کھائی ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا، یہ گولیاں دی اس سے یہ کم ہوگا۔ بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں، جیلیں ہماری بھر گئی ہیں، پاگل خانے ہمارے بھر گئے ہیں، ہسپتال ہمارے اوور لوڈیڈ۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیارو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں، اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا، یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے مار دیں گے، اس کو ہر جگہ ماریں گے، گھر میں بھی ماریں گے، باہر ملکوں میں بھی ماریں گے۔ ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، تم مرنے کی محنت کرو، میں تمہیں حیات دوں گا، اور اس حیات کا نام اللہ نے حیات طیبہ رکھا ہے۔ میں تمہیں دنیا میں جنت کی زندگی برساؤں گا، لیکن تم مرنے کی تیاری کرو۔ آج سارا دن 24 گھنٹے سچ اپنے دل سے پوچھیں، ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ صرف اپنے سے پوچھ لیں۔ میں نے تو میرے پیارو جینے کی تیاری کرنے والوں میں پوری دنیا پھر لیے، ایک آدمی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا کسی فیلڈ کا۔ مجھے ایک آدمی ملتا میں کبھی اس کام میں نہ آتا، مجھے ایک گروپ بھی ملتا کہ ہم کامیاب ہو گئے دیکھو اس لائن سے، میں کبھی یہاں نہ آتا۔ پوری دنیا ٹریول کر کے دیکھ لیے، جو جینے کی کوشش کر رہے ہیں، بہترین جینے کا نقشہ بنایا، موت سے پہلے مر گئے، اور جو مرنے کی محنت کر رہے ہیں، مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات طیبہ دنیا میں دی ہے، بہترین سکون والی بے خوف زندگی۔ ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، رزق کریم اللہ ان کو دے رہے ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں۔ وہ محنت کچھ اور ہے اور ہم کسی اور محنت میں لگیں۔ پہلا ہمارا مسئلہ، ہم بڑے غلط ٹریک پہ ہیں میرے پیاروں۔ دیکھو قرآن میں ایک واقعہ ہے میرے پیاروں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جن کو عقل ہے نا ان کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں مور لگا دیتے ہیں، پھر ان کو وہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک قوم ہے طالوت علیہ السلام کی، اللہ نے کہا اے طالوت اپنی فوج لو اور جالوت سے جنگ کرو۔ طالوت علیہ السلام نے
ہزاروں 70,000 یا لاکھوں لوگ لیے اور جالوت سے جنگ کرنے چلے گئے. اللہ نے طالوت علیہ السلام سے کہا طالوت تیرے قوم کا میں امتحان لوں گا. اور آج بھی امتحان چل رہے ہیں. امتحان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے خبر دی, ہماری خبر قرآن اور حدیث ہے, اور اللہ نے ہمیں نظر بھی دی ہے. اب نظر اور خبر کا جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں. نظر دکھا رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے, خبر بتا رہی ہے زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. نظر بتا رہی ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے, خبر بتا رہی ہے اللہ کی قسم صدقے سے مال بڑھتا ہے. یہ نظر اور خبر کی جنگ موت تک چلے گی, اور نظر انسان کو دھوکہ دیتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ڈیزرٹ کی طرح ہے. جب انسان ڈیزرٹ کی طرف جاتا ہے اس کو دور پانی نظر آتا ہے, یہ پانی لینے چلتا ہے, جیسے جیسے قریب جاتا ہے پانی اور دور ہوتا جاتا ہے. یہ دنیا میں لگا ہے کامیابی میں, جیسے جیسے کامیابی کی طرف جاتا ہے کامیابی اور دور ہو جاتی ہے اور دور, اور یہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے. پاکستان سے شروع ہوا تھا دبئی, دبئی سے امریکہ گیا, امریکہ سے آسٹریلیا پہنچا, پھر چائنا گیا, یہ دور ہی ہو جا رہا ہے, اسے کامیابی نہیں مل رہی. پوری دنیا پھر رہی ہے کامیابی کے چکر میں. تو طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے, ان کو پیاس دیں گے, ان سے کہنا پانی نہ پئیں, بہت زیادہ پیاس لگے تو اتنا پی لیں جتنا ہاتھ میں آتا ہے, بس ضرورت کا پی لیں. اور آج بھی اللہ کہنا ضرورت کی چیزیں کر, ضرورت کی زندگی گزارو, ضرورت کا مکان بناؤ, ضرورت کی گاڑی خریدو, ضرورت کا گھر بناؤ, سب کچھ ضرورت کا کرو. تو طالوت علیہ السلام کی قوم میں لوگ نکلے, اب ان کو پیاس لگی رستے میں, اللہ نے امتحان لینا تھا. تو رستے میں اللہ نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی, میٹھے پانی کی نہر. اب میٹھا پانی بھی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, اور حرام نہیں, حلال چیز ہے. اللہ نے کہا پانی نہ پینا. بعضوں نے بالکل نہیں پیا, بعضوں نے بس مٹھی میں پیا, اور بہت سارے لوگ, صرف لاکھوں میں سے 313 نے نبی کی بات مانی. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے, بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں صحیح رستے پہ. صرف 313 نے نبی کی بات مانی, وہ کہا نہیں پیتے ہم پانی. بعضوں نے تھوڑا پی لیا, اور لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا, اللہ نے تھوڑے سے پانی میں اور بغیر پانی کی ان کی پیاس بجھا دی. جو پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے, ان کی پیاس بڑھتی رہی یہاں تک کہ پانی پی گئے, پیاس نہیں بجھی. اللہ نے ان کو دنیا میں ناکام کر دیا, آخرت بھی ان کی ناکام. اور جو دنیا میں ضرورت کا پانی پیا, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا, 313 لاکھوں پہ فتح پا گئے. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے دنیا کی, اور ہم اس کو بجھانے کے لیے خوب اس میں لگے ہوئے. کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی پیاس لگی ہے, ایک گاڑی اگلی گاڑی اگلی گاڑی. کچھ لوگوں کو فیکٹریوں کی, ایک فیکٹری اگلی فیکٹری اگلی فیکٹری. کچھ لوگوں کو موبائلوں کی, کچھ لوگوں کو کپڑوں کی, لیکن پیاس نہیں بجھ رہی اور ناکامی ہو رہی یہاں بھی اور وہاں بھی. میرے پیاروں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نظروں کے دھوکے میں ہیں. ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے. جس آدمی سے پوچھا یہاں سے پریشان. ہمارا ایک بڑا کھلاڑی ہے مرلی دھرن سری لنکا کا, تو میں ابھی سری لنکا 2 مہینے پہلے گیا. اس نے مجھے اپنی ساری دنیا سنائی. میں کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعید میں یہ بنایا وہ بنایا, پراپرٹی کا کام بھی کر رہا ہوں, فلاں بھی, خوب پیسے بنا رہا ہوں, کرکٹ سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں, اور میں چیریٹی کا نیک کام بھی کر رہا ہوں. میں نے یوں انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, وہ کر رہا ہوں. میں کہا تو نے مجھے 1 گھنٹہ سب کچھ سنایا, مجھے بتا تو نے سب کچھ بنا لیا, اس جگہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت برا حال ہے. کون سا دنیا کا ڈرگ نہیں ہے جو میں نہیں لیتا ہوں اس کو سکون کے لیے. ہر دوائی کھاتا ہوں, مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ پھر میں نے 1 گھنٹہ اس سے بات کی. ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے, اس کو سکون نہیں ملا. کیوں؟ غلط رستے پہ ہے میرے پیاروں. آپ یہاں سے میلبرن روڈ جاؤ, ڈرائیو کرو بائی روڈ, 10 گھنٹے کا سفر ہے, اور رستے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہو, وہ آپ کو ڈیٹور ڈال دیں اور آپ غلط نکل جاؤ اور نیویگیشن میں پھنس جائے. اب آپ پھر رہے ہیں 4-5 گھنٹے, روڈ ہی نہیں مل رہی میلبرن کی, آپ کا دل بے چین ہوگا. آج مسلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دنیا کے دھوکے میں غلط روڈ پہ نکل گیا. انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, کوئی ادھر نکلا, وہ ادھر, وہ رستے سے ہٹ گیا. اب ساری دنیا کے انسان یہاں بے چین ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اے میرے نبی ان سے کہہ دو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, ان کو بتاؤ ان کا روڈ یہ ہے, ھذہ سبیلی, یہ روڈ ہے ان کا. کیا؟ ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, علی بصیرۃ, اور پورے یقین کے ساتھ بلائیں. اسی روڈ میں ان کی دنیا آخرت بنے گی. بعضوں کو شک ہوتا ہے نا, ہمیں بھی تھا کہ یار اگر ہم نے دین پہ آ گئے تو دنیا کہاں جائے گی؟ اللہ کی قسم, میں نے آنکھوں سے ایک آدمی کو دیندار بنتے ہوئے اس کی دنیا کم ہوتے نہیں دیکھی. سینکڑوں گنا بڑی ہے میرے پیار. اللہ کہہ رہے ہیں قل ھذہ سبیلی. یہ تم لوگ یہ روڈ باطل کے کہنے کے چکر میں آنکھوں کے دھوکے میں ادھر لگ گئے ہو, کوئی ادھر لگ نہیں. تمہاری کامیابی اس رستے میں, ھذہ سبیلی,
کام دیا ادعو اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرتن، پورے یقین سے بلاؤ، اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا، انا ومن اتبعنی، یہ تمہارا بھی رستہ ہے نبی، اور جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا رستہ کیا ہے، تمہاری اتباع کریں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نبی کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو فاتبعونی، یہ تمہاری 100% کاپی کریں، شکل تمہاری طرح، لباس تمہارا بالکل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک نیا آتا تھا دیہاتی عربی، وہ پوچھتا تھا اے نا محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ کوئی نظر ہی نہیں آتا، سب کی ایک جیسے شکلیں، سب کا لباس ایک جیسا، سب کی حالت ایک جیسی۔ آج مسلمان ایک جیسا لگتا ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کریں، اور تم اپنے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ کی محبت کی نشانی کیا؟ فاتبعونی، تم بالکل پوری کاپی کرو میرے نبی کی، تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے پیارو، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، ان کے راستے پہ نہیں آئیں گے، اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ اور جو مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان روزی کے لیے پریشان، مسلمان گھر میں پریشان، طلاقوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں مسلمانوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ نماز، میرے پیارو، نماز تو منافقین 5 مسجد کی پڑھتے تھے، حج تو مشرکین ہر سال کرتے تھے، یہ علامت نہیں ہے، علامت ایمان کی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں حال ہو رہا ہے، یہ اللہ کے دوست کی نشانی ہے کہ اتنا مسلمان ذبح ہو رہا ہے، اتنا مسلمان کٹ رہا ہے، اتنے مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں۔ اچھا یہ نیچے کی مخلوق چھوڑ دو، آسمانی مخلوق ناراض، مسلمانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ابھی پاکستان میں 4-5 مہینے سے بارش نہیں ہوئی، پورا پاکستان ڈراؤٹ ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ نیچے والے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، تم اگر میں بارش کو کڑوا کر دوں، کوئی طاقت ہے اس کو میٹھا کر کے دکھا دے؟ جو زمین میں تم دانا ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں؟ جو ماں کے رحم میں منی کا قطرہ ڈالتے ہو اس کو بچہ ہم بناتے ہیں، تم بناتے ہو؟ میرے پیارو، ہمارے دنیا کا کام بھی کوئی دنیا سے نہیں بنے گا۔ میں ابھی NED یونیورسٹی گیا، ہماری ایک بڑی یونیورسٹی کراچی میں، مجھے وہاں 2 لڑکے ملے۔ آپ کو میں بتاؤں طاقت عمل کی، ہم تو پتہ نہیں کس کس چکر میں لگے، عمل کی طاقت۔ تو مجھے اس نے کہا، لڑکے نے، سعید بھائی میری شادی کو 4 سال ہوئے، آپ نے مجھے ایک نسخہ بتایا اولاد کا بیان میں کہ اولاد اللہ نے قرآن میں بتائی کیسے ہوگی۔ میں نے اس کو وہاں نسخہ بتا کے چلا گیا، میرے پاس وہ آیا، ابھی ملا مجھے، کہتا سعید بھائی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ نے جو عمل بتایا۔ میں نے کیا عمل بتایا؟ میں نے سب سے پہلا عمل بتایا کہ تم گناہ کبیرہ چھوڑو سارے۔ یہ قرآن حرام جو کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن یضل بہ کثیرہ ہے و یہدی بہ کثیرہ ہے، قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ میں کہا سب سے پہلے کسی روحانی ڈاکٹر کی، کسی مفتی کے پاس جاؤ، اپنے ظاہر میں سے سارا حرام نکالو، اپنے گھر میں سے حرام نکالو۔ جو مسلمان حرام گناہ کبیرہ کرتا ہے قرآن سے اس کو شفا نہیں ملے گی، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ اور گمراہ ہوگا۔ اس نے کہا سعید بھائی میں نے مفتی پکڑا، اس نے میرا ظاہر ٹھیک کرایا، میری بیوی کو پورا پردہ کرایا، میرے گھر سے سارا حرام نکلوایا۔ کہا 4 سال میں اللہ نے 4 بچے مجھے دے دیے، صرف حرام چھوڑنے سے۔ قرآن میں اولاد حاصل کرنے کی دعا قرآن میں آیتیں ہیں۔ پھر ایک لڑکا مجھے ملا، کہتا ہے سعید بھائی آپ نے کہیں بتایا تھا میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا۔ پاکستان کے جتنے، ابھی مجھے ملا 1-2 ہفتے پہلے، ہم اجتماع میں تھے وہاں، تو میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا پاکستان میں علاج نہیں ہے، امریکہ میں 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ میں تو تنخواہ میری 60-70 ہزار۔ تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا، اس میں آپ نے کہا کہ تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اترتی ہے، تم کمزوروں کی مدد کرو اللہ تمہیں روزی اور دے گا، تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس میں بتایا کہ جو اپنے نیچے والوں کی ہزاروں کی بیماری دور کرے گا، اللہ اس کے لاکھوں کروڑوں کی بیماری دور کرے گا۔ کہا میرے باپ کو برین ٹیومر تھا، میں نے جتنے لوگ میرے جاننے والے تھے غریب، ان کی بیماریوں کو ہزاروں روپے میں دور کیا۔ کہا سعید بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا، 3 مہینے بعد باپ کا چیک اپ کرایا، بغیر دوائی کے اللہ نے اس کے ٹیومر کو ٹھیک کر دیا تھا۔ عمل کی طاقت میرے پیارو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جیل میں قید کر لیا مشرکین نے، تو ان کے والد صاحب آئے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا، کیا کروں؟
آپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہو اس کو پیغام بھیجو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام تلاوت کرے کثرت سے۔ چند دن گزرے، وہ جیل بھی ٹوٹی، ساری لوہے کی بیڑیاں ٹوٹی اور سارا مال غنیمت لوٹ کے آگے۔ اللہ کے نبی نے عمل بتایا۔ آج عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ نماز فرمایا قرآن نے فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، آج ہماری نماز روک رہی ہے فحاشی بے حیائی سے۔ روزے سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمانوں کے رمضان سے تقوی آ رہا ہے، حج سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمان کا حج میں تقوی آ رہا ہے۔ جتنی لڑائیاں میں حج پہ دیکھتا ہوں دنیا میں کہ مسلمان نہیں لڑتے جتنا حج پہ لڑتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پیاروں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا ایک دوست ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے، کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا، اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اللہ اس کو غنی کریں گے۔ پہلا حج 17 سال پہلے قبول ہوا، آج وہ اپنی جیب سے 150 آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے، ادھار پہ گیا تھا۔ حج کی طاقت، حاجی تو بنے، حج سے کوئی وعدہ نہیں، حاجی سے وعدہ ہے، نماز سے وعدہ نہیں، نمازی سے وعدہ ہے، متقی سے وعدہ ہے، مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم غلط لائن پہ ہیں، ہماری روزی یہاں نہیں ہے، ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزق کا کیا آسمانوں میں، تم نیچے نہ پھرو، دنیا میں پھر رہے روزی کے لیے، نیچے ہے ہی نہیں۔ کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو؟ زمین میں لال ہے تو انار لال کس نے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آسمان سے لالی بھیجی ہے۔ ناریل کا درخت میں پانی ہے، ناریل میں پانی، نیچے پائپ لائن نہیں ہے، وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے۔ گائے میں، بھینس میں دودھ نہیں ہے، ذبح کر کے ایک قطرہ سفیدی کا نکالو، میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو پر مار کے، جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے، آج مسلمان روزی کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں۔ میں آپ کو رزق کے چند اعمال بتانا چاہتا ہوں، ان کو ٹھیک کر لیں۔ یہ آج مسلمانوں سے حرام کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صحابہ سے کہا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہ کام چھوڑ دے گی دعوت کا، تو صحابہ تو ایسے شوق ہو گئے یا رسول اللہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی؟ ہاں ہاں میرے صحابہ، یہ نہیں، یہ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، بلکہ کیا ہوگا اس کو نیکی نیکی نہیں، برائی برائی نہیں لگے گی۔ آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ اکٹھے فلمیں دیکھتے ہیں، بیٹی اور باپ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، میں جہاز میں بیٹھا، بیٹی باپ بیٹھے، دونوں فلمیں دیکھ رہے ہیں، کس ٹائپ کی، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، کوئی حیا نہیں، ان کو گناہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیاروں دیکھو، جو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے، جو میں آپ سے ہر آدمی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں احساس نہیں، جس کے بعد کوئی آدمی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ ہے بد نظری، آنکھوں کا گناہ۔ اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے مومن عورتیں تم بھی نظریں نیچی کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آج مسلمان نظروں کی حفاظت بھول گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ میچز میں لڑکیوں کا ناچنا، سارا دن 24 گھنٹے مسلمان لڑکا اور لڑکی بد نظری کر رہے ہیں۔ ہمارا پورا مسلم کلچر، ہمارے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز، آفیسز سب بد نظری سے بھرے ہیں۔ تو سب سے زیادہ موت پہ جو کلمہ چھوٹتا ہے ان لوگوں کا چھوٹتا ہے جو بد نظری کرتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو جنت میں بھی الاؤ نہیں ہے۔ یہاں شراب حرام، جنت میں شراب کھلی ہے، خوب پیو، اللہ بھی شراب پلائیں گے۔ لیکن بد نظری یہاں بھی گناہ ہے، جنت میں بھی کوئی مرد کسی دوسری بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا، جنت میں کوئی عورت کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکے گی، وہ حوریں جو ہوں گی شوہر کی وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھ سکیں گی۔ یہ بد نظری جنت میں بھی الاؤ نہیں ہے، اور آج کثرت سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم مسلمان توڑ رہا ہے، مسجد میں بھی فیس بک واٹس ایپ چل رہی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا حکم لوگ توڑتے ہیں۔ وہاں بھی شکر کریں اللہ کا فضل ہے کہ مکہ مدینہ میں مووی کیمرہ بند کر دیا اللہ نے مسجدوں میں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، لوگ رو کے آئے، دعائیں مانگ کے آئے۔ آج روزی کا مسئلہ اس لیے گناہ نہیں چھوٹ رہا، بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اور گناہ نہ چھوٹنے کی وجہ یہ دعوت کا کام چھوٹا ہے۔ جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس سے حرام نہیں چھوٹے گا۔
کہ نماز میں شیطان ساتھ آتا ہے، نماز میں شیطان گمراہ کرتا ہے، خیالات کو باہر لے جاتا ہے، تلاوت میں شیطان آتا ہے، تسبیح میں شیطان آتا ہے۔ شیطان صرف اذان نہیں سن سکتا، آپ نے دیکھا ہے اذان پہ عورتیں بھی دوپٹہ پہن لیتی ہیں، مرد ریڈیو ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا بنگلہ دیش میں میچ ہو رہا تھا، ہمارے 2 کھلاڑی کھیل رہے تھے، اذان شروع ہوئی تو سب نے میچ بند کر دیا، کامنٹیٹرز بھی چپ ہو گئے۔ وہ انڈین پرائم منسٹر ہے، وہ اذان ہوئی، اس نے مائک نیچے کر کے بند کر دیا اپنی اسپیچ کہ اذان ہو رہی ہے، ابھی بعد میں کریں گے۔ اذان، شیطان ہندو سے بھی بھاگ گیا، پرائم منسٹر سے بھی دور ہو گیا، کیونکہ شیطان اذان نہیں سن سکتا، کانوں انگلیاں ڈال کے بھاگ جاتا۔ اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ ہے، جو دعوت تامہ دے گا شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آج مسلمان سے دعوت چھوٹی، شیطان اس کا دائی بن گیا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارو کہ ہماری زندگی، رزق صرف روٹی نہیں ہوتا، رزق حالات بھی ہوتے ہیں، رزق موسم بھی رزق ہے، نیک بیوی، نیک بچے سب رزق ہیں، صحت رزق ہے، سب کچھ رزق ہے۔ وہ رزق زمین پہ نہیں ہے، وہ اللہ نے آسمانی اعمال سے جوڑا ہے۔ وہ میں آپ کو اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب، اس پہ شک نہ کرنا، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی۔ اگر ہم متقی بن جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے پیارو۔ متقیوں کی 6 نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، 3 سورہ آل عمران میں، 3 سورہ زاریات میں۔ 3 سورہ آل عمران میں کیا بتائیں؟ متقیوں کی پہلی نشانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بتاؤ غصہ کتنا ہے معاشرے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے طائف میں، آپ کے دندان مبارک احد میں شہید کیے گئے، آپ کے چچا کو قتل کیا گیا، آپ نے غصے کو کنٹرول کیا۔ بلکہ اللہ نے نبی کو کہا اس جنگ کے بعد، نبی تھوڑا غصے ہوئے نا تو اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ذرا بھی سخت ہوتے تو یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا۔ سختی مردے کی نشانی ہے، جب مر جاتا ہے نا آدمی روح نکلتی ہے، اس میں اکڑ آ جاتی ہے، زندہ میں سختی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں میں غصہ بہت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا غصہ کرنا حرام ہے، غصہ نہ آنا گدھے کی علامت ہے، غصہ حرام ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، کہا غصہ نہ کیا کر، پھر پوچھا کہا غصہ نہ کیا کر، کہا غصہ نہ کیا کر۔ یہ غصہ، یہ میرے پیاروں آج مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں سے ذلیل ہوگا اللہ اس کو کافروں میں عزت دے گا۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان سے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو عزت دے گا۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ پہلا عمل بتایا متقی کا کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 2 لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آج میرے پیاروں ہمارے اندر معافی نہیں ہے۔ بچے دیکھو، بچے لڑتے ہیں نا، چھوٹے لوگ لڑتے ہیں، 2 منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری کوئی لڑائی جو سالوں بات ہی نہیں کرتے، اور اللہ کو مسلمانوں کا لڑنا اتنا ناپسند ہے کہ نبی یونس ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اعتکاف پہ گئے 40 دن، تو بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی بال پکڑ کے غصے میں کہا اے ہارون ان کو شرک سے روکا نہیں؟ کہا موسیٰ میری بات سنو، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، یہ مجھے مارنے لگے، آپس میں لڑنے لگے، میں نے مسلمانوں کی لڑائی دیکھی ہو رہی تھی، میں نے چھوڑ دیا، ان کو شرک کرنے دیا، مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا۔ نبی نے شرک برداشت کیا لیکن مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو۔ آج میرے پیاروں مسلمان پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں، کیوں کہ اللہ کہتے ہیں جب دین پہ نہیں ہوگے تمہارے دن پھاڑ دوں گا اور آپس میں تمہاری لڑائی کرواؤں گا۔ آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر مرد پریشان اپنی بیوی سے، ہر عورت پریشان شوہر سے، ہر بچے پریشان ماں باپ سے، اور ماں باپ بچوں سے پریشان۔ جس کی شادی نہیں میرے پاس دعا، سعید بھائی لڑکی نہیں مل رہی دعا کر دیں، جس کی شادی ہوئی سعید بھائی لڑکی بڑی تنگ کر رہی دعا کر دیں، دونوں ہی پریشان پارٹی، جو لے کے آ رہا ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس آگے وہ کہہ رہے نکل جائے گا۔ یہ سب حالات اللہ نے بنائے۔ فرمائے متقی کا دوسرا عمل یہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ میرے پیارو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاف کرو، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کروں گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ آج ہمیں رحم نہیں آتا۔ میں طواف کر رہا تھا، 2 لڑکے مجھے پاکستان کے ملے، کہا سعید بھائی ہم آپ کے بڑے فین ہیں، آپ سے گزارش ہے یہ چائنا والے ظالم یہ ہمارے ملک میں آ کے گوادر پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ بدعا کریں۔ میں کہا چھوڑو بعد میں کرتے ہیں، پہلے بتاؤ یہ آئی فون ہے؟ مجھے پتا تھا۔ کہتے نہیں آئی فون تو نہیں ہے، یہ چائنا نے ان کی نقل پہ اوپو بنایا، سارے آئی فون کا کام کرتا ہے۔ میں کہا ظالم فون ان کے استعمال کر کے انہیں کو بدوا دے رہے ہو۔ آج ہمارے اندر رحم ہے میرے پیارو، 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہیں۔ میں نے گھر میں کھانا کیا 100 آدمیوں کا، 50 آئے 50 نہیں آئے،
50 کا کھانا بچ گیا، میں نے کھانا ضائع کر دیا، 50 بھوکے باہر کھڑے تھے، ان کو کھانا نہیں دیا، لوگ مجھے ظالم نہیں کہیں گے؟ ہم کو اللہ نے کلمہ دیا، اپنا تعلق دیا، نبی دیا، دنیا آخرت سمجھائی، ہم اس طرح ظلم کر رہے ہیں، خود بھی صحیح دین پہ نہیں چل رہے اور لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے۔ تو متقی کی دوسری معاف کرنا سیکھیں۔ تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں۔ میرے پیارو، صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئے گی، فرشتہ روح قبض کرے گا، وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو۔ فرشتہ پوچھے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کہا مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے دو۔ قرآن کی آیت ہے۔ آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ یہ تین، یہ مال لینے کا، یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا، یہ تین صفات، غصے کو کنٹرول کرو، قابو کرو، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے دوست ہیں ثقلین مشتاق، ہم ایک جماعت میں گئے، ثقلین ہمارے ساتھ تھا۔ ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا، خوب، اتنا بلڈ پریشر تھا ان کو، شوگر ایسا بلاسٹ کیا، تو ثقلین نے کبھی، اور ثقلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ، اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا، تو جب اس کو 15 منٹ ڈانٹا نا، تو میں نے دیکھا، میں کہا ثقلین تو ادھر چلا گیا، میں کہا ثقلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائی ہیں دنیا کے لیے، تو اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ ذلیل نہیں ہو سکتے؟ میں کہا سبحان اللہ یار، غصے کو کنٹرول کیا، کیا اللہ نے اس کو دنیا دی؟ اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صفات باتوں سے نہیں آتی۔ میں ایک کمرے میں آ کے، میں نے آپ کو عرض کیا نا، ایک کمرے میں آ کے ہیلتھ پہ 2 گھنٹے بیان کروں، آپ کو ہیلتھ فوراً نہیں ملے گی۔ اسی کمرے میں 15 چھینکے مار دوں فلو میں، آپ سب کو فلو لگ جائے گا۔ یہ صفات لگتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے۔ ایسے نہیں سوئمر کے ساتھ بیٹھیں گے سوئمر بنیں گے، کرکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکٹر بنیں گے۔ تو اپنی صحبت بدلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ٹھنڈے ہیں، ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ میں۔ تو 3 صفات سورہ آل عمران میں، اور 3 صفات سورہ زاریات میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں، مصلی پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں بھائی؟ یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں۔ مسلمان تو فجر میں حاضر نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لیے مشکل ہوگی، مومن کے لیے مشکل نہیں ہو۔ مومن تو کون ہے؟ تتاجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ مومن تو کون ہے؟ جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں۔ واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، ساری امت وقت سو رہی ہوتی ہے۔ متقی کی صفت چوتھی کیا ہے؟ راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں، مصلوں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پیاروں، یہ بڑا عمل بتا رہا ہوں، رزق کا آپ کو۔ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ ہم نے نماز کو T20 بنا لیا، جلدی جلدی T20 نماز پڑھو، ٹربو لگا دیا نماز پہ، جلدی جلدی نماز پڑھو، باہر باربیکیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھو، پھر پیزا مزے سے کھائیں گے۔ روایت میں جلدی جلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو، جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو۔ جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نماز بڑا دروازہ رزق کا میرے پیاروں۔ یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے، چاشت کی نماز میں روزی ہے، تہجد کی نماز میں روزی ہے۔ اے میرے نبی، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، ہم آپ کو دیں گے، آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں۔ نماز قائم کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں، شکر نماز ختم ہوئی۔ جو متقی ہوتے ہیں تو نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا ان کا۔ جس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں، نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا، تلاوت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ جیسے آج واٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ہر 10 منٹ بعد آن لائن واٹس ایپ۔ ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے ہیں بھائی، کتنا واٹس ایپ اور کتنا قرآن۔ اس لیے چوتھا عمل کیا بتایا؟ تہجد پڑھو لمبی۔ 5واں عمل بتایا، آخری جب رات ہوتی نا، سحری کا ٹائم، اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار وہ چیز ہے، حدیث میں آتا ہے، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے، کیا نسخہ ہے؟ 300 دفعہ استغفار کرو، جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو، اور سورہ نوح کی
10, 11, 12 نمبر آیت کثرت سے پڑھو، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں 2 پڑھ لو، یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو۔ ایک آدمی کو میں نے بتایا 17 سال بعد اللہ نے اولاد دی، ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا، میں نے امریکہ میں جا کے بتایا 11 سال اولاد نہیں تھی، 1.5 سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دیا۔ استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو کہا یہ متقی سحری میں استغفار کرتے ہیں، اور چھٹی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے نیچے اللہ نے کہا آیت ان 3 عمل کے نیچے بتایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اعمال کے ساتھ جڑا ہے، اس کے ساتھ نیچے نہیں جڑا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوا، اور جہاں رزق ہے وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے تبلیغ والے کہہ رہے ہیں بھائی اس دعوت کے کام کو واپس کر لو۔ میرے پیاروں، گزارش میری آپ سے ہے، ہمارے جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا، ہم سے دعوت کا کام شیطان نے چھین لیا۔ جو مسلمان دعوت نہیں دے گا، یہ سارا دن نفس اور شیطان اس کو دعوت دے گا۔ ہم یہ دعوت 3 دن نہ دینا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ چلا لگانا کوئی وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو مسلمان کو دائی بنانے کی محنت ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمان اس محنت پہ آ جائے۔ کرکٹ کی پریکٹس کے لیے نہیں ہے، اس لیے تاکہ یہ کرکٹر بن جائے۔ یہ جو بیان ہے یہ موبائلوں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارا بیان موبائلوں میں ہوتا ہے، بیان کا ایک حصہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارا قرآن موبائل میں ہے، 20 کتابیں حدیث کی موبائل میں، ہمارے جسم میں ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ میرے پیاروں، بعض لوگ ریکارڈنگ دبا کے سو جاتے ہیں بیان میں، زندگی بھر کبھی بیان نہیں سنتے موبائل کا۔ بیان یہ بات ہمارے لیے، اس کے لیے جو گزارش ہو رہی ہے آپ سے، ہر مسلمان دائی بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ علیہ السلام دن میں مدثر تھے اور رات میں مزمل تھے، دن میں مجنون کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو۔ کہا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ہم صرف پڑھنے میں لگ گئے، پڑھنا الگ محنت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر تنہائی میں نہیں کرے گا، اس کی دعوت میں اللہ جان نہیں رکھیں گے۔ جو تنہائی میں دعا تلاوت نہیں کرے گا، اس کی دعوت پھوکی ہوگی۔ لیکن حکم ہے ایمان کی تجدید کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولا کرو۔ میرے پیارو، آج ہم نے کلمے کو بولنا چھوڑ دیا، کلمے کی دعوت چھن گئی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے آسان عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی دائی ہوں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء دائی تھے، یہ امت بھی دائی ہے۔ آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے، میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن وحی ہے برکت، میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کر دوں گا۔ آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ قرآن میں شفا ہے، کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے؟ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے ملتی ہے؟ زیتون میں، انجیر میں اور شہد میں شفا ہے، کتنے مسلمانوں کو اس سے شفا مل رہی ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے ہیں میرے پیاروں۔ لیکن شفا کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ مومن بننے کی یہ محنت ہے۔ اس کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں، چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں۔ میرے پیاروں، چلا 4 مہینے 3 دن بعد کی بات ہے۔ ایک چیز دیکھو، روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے، اور یاد رکھنا کسی چیز کا نور چاہتے ہو اس میں تھکنا پڑتا ہے۔ جو آدمی جاگنگ میں تھکے گا نہیں، وہ ساری زندگی سٹیمنا نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی جم میں تھکے گا نہیں، ساری زندگی اپنے مسل نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی میدان دعوت میں تھکے گا نہیں، اس کو دعوت کا نور کبھی نہیں ملے گا۔ میری آپ سے گزارش ایک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہے، روزانہ 2 گھنٹے دعوت، اعمال دعوت کے لیے نکالا کرو۔ روزانہ 2 گھنٹے اللہ کو بولا کرو، فرشتوں کو بولا کرو، آخرت کو بولا کرو، قیامت کے 50,000 سال کے دن کو بولا کرو۔ آج ہمارا ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ڈگری کے بعد کیا ہوگا، ماسٹرز کے بعد کیا ہوگا، شادی کے بعد کیا ہوگا، بچوں کے کیا ہوگا، اور بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی ایک خبر آ جائے کہ چائنا یوں کر رہا ہے، امریکہ، مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں۔ جب اللہ حساب کتاب لیں گے میرا کہ بتا دنیا میں تجھے بھیجا کیوں تھا؟ ایک آدمی نے موٹر سائیکل لی، ادھر سے نکلا، ادھر نکلا، ادھر، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں، بس ایسے ہی چلا رہا ہوں۔ وہ کہ تمہارا جا کہاں رہے ہو؟ ہمیں مقصد ہی نہیں پتا کیوں آئے۔ میری ایک گزارش ہے، بہت آسان کام ہے، 2 گھنٹے دن میں نکال لو کہ میں 2 گھنٹے دن میں دائی بنوں گا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا۔
2 घंटे, और 1 घंटा रात का निकाल लो कि रात को अल्लाह 1 घंटे तुझसे बात करूंगा। 3 घंटे दीन को दे दो, 21 घंटे दुनिया का काम करो, अल्लाह आपकी दुनिया जन्नत की दुनिया बना देगा। ईमान से जन्नत की सारी नेमतें, इज्जत, मोहब्बत, सुकून, चैन, इत्मीनान, बेखौफ जिंदगी अल्लाह दुनिया में देगा। यहाँ एपिटाइजर है, वहाँ मेन कोर्स है। उसके लिए शर्त है हम दाई बन जाएं। अगर दाई ना बने मेरे प्यारो, अल्लाह ताला अजाब फौरन नहीं भेजते। जैसे डॉक्टर कड़वी गोली से शुरू करता है और फिर मीठी गोली, फिर कड़वी गोली, फिर वो ड्रिपे लगाता है, फिर ऑपरेशन करता है। अल्लाह का भी यही निज़ाम है। तो आज जो मुसलमानों पे हालात आए हैं, कड़वी गोलियां शुरू हो गई हैं, अब फिर ऑपरेशन भी है। उस ऑपरेशन से बचने के लिए इस काम को करना है। नबी अब कोई नहीं आएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, 6 अरब गैर मुस्लिम हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, शेख सुदैस साहब जुमा पढ़ा रहे हो मस्जिद हराम में, पीछे 10 लाख आदमी खड़े हैं, और शेख सुदैस साहब ने जुमे में कहा अल्लाह अकबर, खुतबे के बाद नमाज शुरू हो गई और सूरह फातिहा शुरू कर दी, और सामने एक बच्चा है 10-11 साल का नाबालिग, वो कहे चीखे मारे कि शेख सुदैस मेरे कपड़े आग लग गई है, मुझे मेरी जान बचाओ, मैं जल ना जाऊं। बताओ शेख सुदैस नमाज खत्म करे और बच्चे को जलने जाए या नमाज तोड़ के बच्चे की जान बचाए? बताएं भाई क्या करे? बच्चे की जान बचानी चाहिए ना। एक बच्चा 11 साल का मुसलमान है, अगर जल भी जाए सीधा जन्नत में। मुसलमान जल के मरे, शहादत की मौत है। ये बच्चा, इसका तो हिसाब ही नहीं है। अब एक बच्चे की जान बचाना जो मुसलमान है, दुनिया की आग से इसको बचाने के लिए नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि तवाफ भी नमाज के लिए तवाफ भी बंद हो जाता है। बंद करो तवाफ, नमाज हो रही है, इतना बड़ा अमल। लेकिन एक बच्चे की जान बचाने की नमाज तोड़ दो, सारी नमाज तोड़ दो 10 लाख की, एक बच्चे की जान बताओ मेरे प्यारो। 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? मेरी मस्जिद में एक बच्चा आया 1.5 साल का, छोटा बच्चा, रेंगता हुआ आया दरवाजे से। मैंने देखा, मुझे पता ही किसका बच्चा। मैं कहा जाओ इसके बाप को तलाश करो। वो बाप फिर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया गलियों में। 1.5 घंटे बाद आया वो बाप। तो उसने मैंने कहा तेरा बच्चा है? उसने मुझे गले लगाया, पहले खूब रोया मेरे से, जज़ाकल्लाह सईद भाई, अगर आप ना बताते मेरा बच्चा गया था, गेट से निकल गया बाहर, मेन रोड से मस्जिद में आ गया। तो बाप इतना खुश हुआ बच्चे को, माँ भी आ गई, दुआएं दी हमें। अगर वो बच्चे को मैं जानता था किसका बच्चा है, अगर उसको देख के मैं छोड़ देता, वो बच्चा गायब हो जाता और बाप को बताता तेरा बच्चा मुझे नजर आया था, तूने लिया नहीं। मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं था, वो बाप मुझे छोड़ता।